أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. صالح نے فرمایا اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی. تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ اونٹنی ہے تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا. متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو. پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو. تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے.
وَإِلَى ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف. سمود بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضرہ بن سمود ہے. قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں. یہاں سے آگے چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانو, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اس کی عبادت کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو. اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا معبود ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا. قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی. تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو. تم اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رب تبارک و تعالی کے عذاب آتے ہیں. قوم سمود کے سردار جندہ بن عمر نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی اگر آپ سچے ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں. اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل اور صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا. یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں. سرداروں نے کہا جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا, نہ مارنا, نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ دے گا. قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی. اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں. چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی, اس لیے اس نے مصدع بن دہر اور قیدار کو بلا کر کہا اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا. یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے
اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد کی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے وقت قریب اولاً ہولناک کی آواز میں گرفتار ہوئے جس میں ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے اولاً حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہی واقعہ سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68 میں بھی واقع ہے۔ ہادی ناقۃ اللہ، اللہ کی یہ اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ تتخذوا من سہولها قصورا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے۔ قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں محل بنائے ہوئے تھے اور سردی کے موسم کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تعمیر کیے تھے، جیسا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں کہ ٹھنڈے اور گرم علاقوں میں جدا جدا مکانات بناتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لواطت یعنی لڑکوں سے بد فعلی کرنا تھا۔ اسی پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غلام بازی
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اس لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بزرگان دین کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، یعنی اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے، اور لواطت انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے۔ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔